جاتی ہے. یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل یہ نام نکلا ہے ڈی سی صاحب کیوں نکلا ہے, کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں پہلے تھا یا نہیں تھا یا کس نے چینج کیا. اسی طرح یقین کرتے ہیں میرے پاس آپ لوگ آتے ہیں, میں کمانڈنٹ صاحب دل کی باتیں ہم سب کو سننی. اگر ہم سب فیوریٹزم پہ آ جائیں کہ سب کے سب فیوریٹ پہ بات کریں تو بات نہیں بنے گی. سر آپ کا ڈسٹرکٹ ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے میر عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, ریپرزنٹیٹیو بارڈ جمل نشتی ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑا ایشو یہاں لا اینڈ آرڈر کا ہے. all the problems, the mother of all problems is the law and order. اگر لا اینڈ آرڈر پہ فوکس نہیں ہوگا اور اسٹرکٹلی فوکس نہیں ہوگا معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. بارڈر ایک برننگ ایشو ہے اور سب کا ایشو ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر لا اینڈ آرڈر سے ہی معاملات حل ہوں گے. اگر کسی کا بچہ قتل ہو گیا ہے اور اس کا FIR ٹائملی نہیں ہوگا, لوگوں کے ٹوکن غائب ہیں, لوگوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, یہ ایک اہم ایشو ہے سر. اور اس چیز پہ ڈی سی صاحب میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے آفس میں اگر بار کا پریزیڈنٹ بھی 20 بار چکر لگائے اور پٹیشن حل نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ شام کسی پہ روڈ بند نہ کرے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس سے ہم ساری چیزوں کو خود انکریج کر رہے ہیں. ہمارا اسپورٹ کمپلیکس ہے جو ڈی سی کے نام پہ 21 ایکڑ ہے, یہ لینڈ مافیا ڈیلی اس کو قبضہ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے تربت کی آبادی 20 لاکھ ہے, نہ ادھر گراؤنڈ ہے, نہ کرکٹ کا ہے, نہ فٹ بال کا ہے, نہ والی بال. ایک ہی گراؤنڈ بچا ہے جو تعلیمی چوک FC کیمپ کے ساتھ ہے. لیکن بدقسمتی سے ڈیلی وہاں لینڈ مافیا قبضہ کر رہے ہیں, ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. اور بار بار آپ کو بھی ہم نے بتایا ہے, بہتر صاحب کے مشہور ہیں کہ انہوں نے کام رکوایا ہے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا کوئی میکنزم بنا لیں تاکہ آئندہ کوئی قبضہ نہ کر سکے. ہمارے 18 لڑکے ہیں, وہ بھی ابھی میرے ساتھ آئے. یہ FC میں ملازمت کرتے تھے. 2018 میں FC کی ایک ٹیم تھی, ہم نے خود بنایا ہے. آپ کو پتا ہے کوآپڑا کی بھی ٹیم ہے پاکستان میں, نیشنل بینک کی بھی ایک ٹیم ہے. یہ ٹیم کو سیلری ملتی تھی FC کی طرف سے, لیکن بدقسمتی سے 6-7 مہینے سے ان کی سیلری بند ہو گئی ہے. ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل کریں. یہ بیچارے اوریج ہو گئے ہیں, انہوں نے 6-7 سال FC ٹیم میں ٹائم دیا ہے. ابھی ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ پوسٹوں میں جائیں, بندوق اٹھالیں. سر آپ کو پتا ہے یہ بھی بندوق اٹھا سکتے ہیں. اگر اسپورٹ کے لیے ان کو رکھنا ہے, یہ آواران جانے کے لیے بھی تیار ہے, ڈیرا بگٹی میں بھی جانے کے لیے تیار ہے, بولو میں بھی جانے کے لیے, کھیلنے کے لیے تیار ہے. تیسری بات ہے, ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اسپورٹ سے دلچسپی نہیں ہے. بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے آپ آئے آپ نے نہ کوئی ٹورنامنٹ فٹ بال کی ہے, نہ کرکٹ کی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ایک ٹورنامنٹ کرکٹ کا تھا وہ ذاکر شہید کے نام سے تھا, لیکن آپ اسی میں بھی نہیں آئے تھے. آپ کو دعوت بھی دی گئی تھی کہ ذاکر شہید کے نام سے ایک ٹورنامنٹ ہم لوگوں نے رکھا تھا, لیکن آپ نہ ہمیں کوئی فنڈنگ کر رہے ہیں, نہ کرکٹ کو نہ اسپورٹ کو. ہم نے جو کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ٹوٹے پر ان کے تعاون سے کر رہے ہیں, لیکن اداروں سے پہلے FC ہمیں تعاون کرتی تھی. وہ کمانڈر صاحب تھا, آدر صاحب تھا, اس کے دور میں ٹورنامنٹ ہوئے تھے, لڑکوں کو پیسے ماشاء اللہ مل رہا تھا. لیکن آج کل یہ گیپ ہے FC اور اسپورٹ مینوں کے درمیان. کمانڈر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ کروائیں. ہمارے لڑکے غریب لڑکے ہیں اسپورٹ میں, تاکہ ان کو کچھ مل سکے. ہمارے 90% لوگ تقریباً وہاں تربت سٹی میں بل پے کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے تربت سٹی میں سر لوڈ شیڈنگ کا نام روکنے نہیں لے رہا ہے. لہذا اس رمضان میں بابرکت مہینے میں اگر اس مہینے کے بعد پھر مارچ شروع ہوتا ہے, اس میں پھر یہی ہڑتالیں, پھر جلسے, پھر جلوس, پھر ہمارے لیے درد سرسر بنے گا. لہذا آپ ہمارے جتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ایکسین کا, ہمارے ضلع انتظامیہ کا ایک میٹنگ بلائیں تاکہ اس مسئلے میں ہمیں ہمارا جان چھوٹ جائے. صاحب کے پاس جو بھی شکایت جاتی ہے کوارٹر FC میں جاتی ہے, یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل یہ نام نکلا ہے ڈی سی صاحب کیوں نکلا ہے, کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں پہلے تھا یا نہیں تھا یا کس نے چینج کیا. اسی طرح یقین کرتے ہیں میرے پاس آپ لوگ آتے ہیں, میں کمانڈنٹ صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ شاید یہ نام غلطی سے نکلا ہے یا اس پہ نکلا ہے. یقین کرتے ہیں کمانڈنٹ صاحب کنسرن ونگ کو فون کرتے ہیں, وہاں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ نام کیسے نکلا, کس کی ریکمنڈیشن سے آیا. یہ کل کے بات ہوتی ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کو مزید اسٹریم لائن کرنے کے لیے کمانڈنٹ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم ایک ہفتے سے لگے ہوئے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس SOP کو ہم لوگ فائنلائز کر کے
اس کو پبلک بھی کر دیں گے کہ کس طرح نام چینج ہوگا اور نام چینج کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کس طرح یہ چیزیں ہوں گی. اس میں آخری پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بلیک لسٹ ہوگا اس کو وجہ بتائی جائے گی کہ آپ کا نام کیوں بلاک کیا گیا ہے, آپ کے اندر کیا غلطی ہے اور اس غلطی کو آپ کیسے درست کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا نام ان بلاک کیا جائے. نمبر 1 اس میں یہ بھی ہوگا کہ ویڈیو بنائی جائے گی کہ میں فلانا بندہ حاضر ہوا ہوں, میں اپنا نام چینج کر رہا ہوں فلانے بندے کے اوپر, اور دوسرے بندے کی ویڈیو بنائی جائے گی, دونوں اکٹھے ہوں گے. جس طرح گوادر میں نیو ٹاؤن اور جس طرح سنگار کے فائل کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ویڈیو یا اس کی فوٹو بنائی جائے گی, اینڈ اے ڈی سی کا دفتر وہ ویڈیو بنائے گا تاکہ کل کو کسی کو اعتراض نہ ہو, کل کو کوئی الزام نہ لگا سکے کہ میں نے اپنا نام چینج نہیں کیا تھا اور وہ کیسے چینج ہوا. اور یہ چینج جو ہے ابھی 45 دن میں ایک بار ہوگی, جو راؤنڈ ختم ہوگا شیڈیول کا اس میں ایک بار ہوگی.